اب دجال کے بارے میں مزید باتیں ہیں کہ دجال زمین پر جب آئے گا، خروج ہوگا اس کا، تو کتنے دن تک رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دجال جب ظاہر ہوگا، خروج اس کا ہوگا، تو اس وقت لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ دین کی کمی ہوگی، لوگوں میں دین کی انتہائی کمی ہوگی۔ اس وقت دجال کا خروج ہوگا اور زمین پر وہ 40 دن یہاں وہ رکے گا، سٹے کرے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 40 دنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور جب باقی ایام ہیں یعنی 37 ایام ہیں وہ اسی طرح عام ایام کے حساب سے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن وہ زمین پر رکے گا اور اپنے فتنوں کو پھیلائے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ بعض لوگ اس میں تعویل یہ کرتے ہیں کہ 1 سال اسی لیے کہا ہے کہ بہت سخت دن ہوگا۔ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو دن اور وقت بہت مشکل سے گزرتا ہے، اسی لیے کہا ہے کہ پہلا دن جو ہے وہ زیادہ سخت ہوگا اور وہ 1 سال کے برابر ہوگا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال کا ذکر کیا تو ہمارا ایمان ہے کہ 1 سال کے برابر ہوگا۔ صحابہ کرام کے سامنے جب یہ حدیث بیان ہوئی تو صحابہ نے بھی یہی سمجھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر کیا کہ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینہ اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر۔ صحابہ نے پوچھا کہ پھر ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے، نماز کے اوقات کا ہمیں کیسے معلوم ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اندازے سے نمازیں پڑھتے رہنا، یعنی جو وقفہ فجر اور ظہر کے درمیان ہے اسی وقفے کا اندازہ کر کے ظہر پڑھ لینا، جو ظہر اور عصر کے درمیان وقفہ ہے اس وقفے کا اندازہ کر کے نماز پڑھ لینا، یہی باقی نمازوں کا ہے۔ تو صحابہ کرام نے بھی یہی سمجھا کہ حقیقت میں یہی ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی یہی بتایا۔ اگر اس سے مراد حقیقی سال نہ ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما دیتے کہ حقیقت میں سال کی طرح نہیں ہوگا وہ دن، بلکہ شدت کی وجہ سے بات کہی جا رہی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 دن رکے گا، پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا مہینہ اور تیسرا ہفتے کے برابر، اور باقی ایام جو ہوں گے وہ عام ایام کی طرح ہوں گے۔ اور اس کے بعد ایک گدھا ہوگا جس پر سواری کرے گا، اور اس گدھے کے کان میں جو فاصلہ ہوگا وہ 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ تو یہ اس گدھے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا جو اس کی سواری ہوگی، اور ایسی تیز رفتار سواری ہوگی کہ بارش کی قطرے کی طرح جس کے پیچھے ہوا بھی ہو، یعنی اتنی تیز رفتاری سے پوری دنیا میں وہ سیر کرے گا، جہاں چاہے گا چلے جائے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی سواری کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ لوگوں کے پاس آ کر کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، تمہارا رب عیب سے پاک ہے۔ اس کے ماتھے پر کاف، فا اور را لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، مومن پہچان لے گا کہ یہ دجال ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ زمین پر ہر جگہ جائے گا، ہر پانی اور چشمے سے گزرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، اس لیے کہ اللہ نے مکہ اور مدینہ کو دجال پر حرام کر دیا، اور مکہ اور مدینہ کے دروازوں پر فرشتے ہیں جو پہرا دے رہے ہوں گے۔ دجال مکہ اور مدینہ نہیں جا سکے گا، باقی پوری دنیا میں جہاں چاہے گا وہ چلے جائے گا، بارش کے قطرات کی طرح اس کی سپیڈ ہوگی، اور وہ گدھے پر سواری کرے گا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق 40 دن اس کا یہاں پر قیام ہوگا، اور 40 دن کے بعد وہ اس کو قتل کر دیا جائے۔